بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی خلیفہ ہارون الرشید اور ایک بزرگ کی کہانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر کہہ دیا، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا، وہاں داد و دہش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے اسی وصف و جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جم و غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرہ ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا اور خداموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی، لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے امیر المومنین ہارون الرشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور با اثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جہو جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کھڑاک ہو سکتا ہے۔ جو ہی ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے حرف بحرف یاد رکھنا اور یہاں آ کر مجھے بتا دینا۔ سپاہی نے امی بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور سپاہیوں کا خصوصی دستہ لے کر اپنی دمشق کی طرف نکل پڑا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہولناک تصادم ہو جائے، کیونکہ رعیت کے کسی بے گناہ شخص کو رسواکن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المومنین کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا اور پوچھتا ہوا اموی سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین ہارون الرشید کی ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے
اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جم و غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو عزت و احترام سے بٹھایا اور اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے اپنا مقصد بتانے کے بجائے اموی سردار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا، ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے، چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران تمام سپاہی حویلی کا جائزہ لینے لگے اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گھما گھمی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جوں جوں اموی سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف اور بڑھتا گیا۔ اتنے میں ایک پروکار اور وجیح شخص صحن میں داخل ہوا اور 20-30 سال کے جوانوں اور نوعمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر سپاہی کو یقین آ گیا کہ یہی وہ اموی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر سپاہی کے پاس آیا اور اس سے امیر المومنین کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پھلوں بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سپاہی کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول فرمانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے سپاہی کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر نہیں کروں گا۔ لائیے اپنی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سپاہی نے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو خندہ پیشانی سے سپاہی سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ غوطہ کے باغات سے گزرے تو اس نے سپاہی سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف قسم کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھولوں اور پھلوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رعنائی بیان کرنے لگا۔ جوں جوں وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، سپاہی کو اس پر سخت غصہ آتا لیکن خاموش رہ جاتا۔ ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ دیا، اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ امیر المومنین کو تیری اسی مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے، اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشیہ نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سپاہی کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے سمجھدار سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی جاہل باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی مددگار ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ امیر المومنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو سن لے، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضے قدرت میں میرا مقدر ہے۔ امیر المومنین نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے
اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں اور حاسدوں اور دشمنوں کے بارے میں حسداً ان کے کان بھرے گئے ہیں اور مجھ پر بہتان لگائے گئے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہے، تو سارے انسان، جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، میں کیوں غم کھاؤں، کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا اور آخرت کی مالک ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر مکمل ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے کوئی بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگتے اور کوئی بات نہ کرتے۔ چنانچہ جب سپاہی کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا، تو امیر المومنین کو اس کی شرافت و وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی۔ ہارون الرشید بول اٹھا، اللہ کی قسم، یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ سے محسود ہے، اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بری باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل عیال کو خوف زدہ کیا۔ اٹھو اور فوراً اس کی ہتھ کڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سپاہی اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھ کڑیاں کھولی اور اسے ہارون الرشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون الرشید نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون الرشید نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیے اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھیں اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھیں، اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں، لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا، اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون الرشید نے کہا، ایسا کرنا تو ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجیے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کے سپاہی انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے، اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے، اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچا دو جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ اموی سردار کو عزت و احترام کے ساتھ واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جس سے روشن خواہ کرے۔ محترم ناظرین،
کہتے ہیں کہ جب انسان سچا ہو، جب سچائی انسان کے اندر ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو، تو انسان کو کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی، موت، ذلت اور رسوائی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اس بزرگ کی کہانی سے ملاحظہ کیجئے کہ ان کی سچائی کی وجہ سے بادشاہ وقت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کیجئے کہ ثابت قدم رہیے، اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کیجئے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ کا ایمان پختہ ہے، اگر آپ کے اندر سچائی ہے، اگر آپ کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔